ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وصفينا وحادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باغ عرب کی بلبلیں باغ عرب کی بلبلیں رنگی نوا کہوں خیر البصر کہوں حبیب خدا کہوں مصطفیٰ کہوں میں ہوں اس فکر میں تو ہے کیا اور میں کیا کہوں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم ہے تو وہ ہے جو تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ ہم لوگوں کے زندگی میں رمضان آیا اور ہم لوگ کے زندگی میں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ عطا کیے، شب قدر عطا کیے۔ پہلے کے کسی امت کو شب قدر جو ہے عطا نہیں ہوا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو یہ خاص چیز عطا ہوا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کے لیے ساری زندگی میں رات جو ہے جاگ کر گزار دیے کہ شاید مجھے زندگی میں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے ہی ان کو بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ لوگوں پہلے کے امت کے زندگی کسی کے 1000 سال، کسی کی 500 سال، ہمارے امت کی زندگی تو 60 سال، 65 سال، 50 سال۔ تو پہلے کی امت جو ہے نیکی کے معاملے میں بہت آگے بڑھ جائے گی۔ اور ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان لوگ ایسے ہیں کہ 80 سال جو ہے پلک جھپکنے تک بھی جو ہے نا اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خیال آیا۔ بنی اسرائیل کی ایک امت کا خیال آیا، وہ ہزاروں مہینہ تک جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرتا رہا۔ بہت رنج ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت جو ہے عبادت کے معاملے میں جو ہے پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرمائے، اے میرے محبوب غم نہیں کیجئے، آپ کے امت کو میں ایسی دن ایک عطا کروں گا جو ایک رات جو ہے عبادت کر کے گزارے گا تو اس کا 83 سال 4 مہینے کے برابر کا اس کا عبادت ہو جائے گا۔ اور جو 20 رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک اگر جاگا تو وہ سمجھیے کہ 833 سال تک اس نے عبادت کی۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے طرح طرح کی چیزیں عطا کیے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے۔ ہم امتی کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور ان کا عملی نمونہ پہ عمل کرے
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہت رحیم ہے، اپنے بندے کو اپنے نزدیک کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کر کر کے جو ہے اپنے بندے کو نزدیک کرتے ہیں۔ کبھی جمعہ دے دیے، کبھی رمضان کا مہینہ دے دیے کہ میرے بندے اگر تو سال بھر جو ہے گناہ کیا، 11 مہینہ گناہ کیا، لا تیرے گناہ اگر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو میری بھی کریمی جو ہے، میری بھی رحیمی جو ہے کم نہیں ہے، لا تیرا 11 مہینہ کا گناہ جو ہے دھو دوں۔ رمضان کے 1 مہینے کے بدلے میں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمض کے مطلب رمضان، رمض کے مطلب ہوتا ہے بھٹی۔ بھٹی جو ہے لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، تانبے کو صاف کرتی ہے، اسی طرح سے رمضان جو ہے گناہوں کو صاف کرتی ہے۔ رمضان کا روزہ جو رکھتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سال بھر کے گناہوں سے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جو ہے لیلۃ القدر میں پوری رات اللہ اللہ کر کے گزار دی، تسبیح کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح نماز پڑھتے پڑھتے گزار دی، اس کا جو ہے زندگی کا پچھلے سارے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں لیلۃ القدر کے بدلے میں۔ لیلۃ القدر جو ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو یہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اگر نہیں بھی جاگ پاتا ہے، اگر وہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے تب تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، تو بھی اسے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ایک جگہ ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو، اے میرے پیارے چچا، آپ کو ایسی میں نماز بتاتا ہوں جسے آپ جو ہے روز پڑھا کیجئے، اگر روز نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم ہفتے میں پڑھا کیجئے، اور ہفتے میں اگر نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم مہینے میں پڑھیے، اور اگر مہینے میں نہ پڑھ سکے تو کم سے کم سال میں پڑھیے، اور اگر سال میں نہ پڑھ سکے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار پڑھیے، وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح۔ جو آدمی صلاۃ التسبیح نماز پڑھتے ہیں ان کی صغیرہ گناہ ساری معاف ہو جاتی ہے۔ رمضان یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، کئی لوگ کہتے ہیں روزے میں بھوکے رکھنے سے کیا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے روزہ امت انسانوں کے لیے یہ کیے تاکہ نیک اور پرہیزگار ہو جائے۔ حلق میں پانی لیتا ہے پھر بھی اللہ کے ڈر سے اسے پھینک دیتا ہے، گھر میں خوبصورت بیوی ہے، جائز ہے، مگر اسے روزہ معلوم پڑتا ہے تو روزے کے وجہ سے اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا، بولتا ہے، یاد بھی اگر آگے تو بولتا جا کر کے اپنا کام کر، تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بولے دیکھو اسے ہر چیز میں دیا پھر بھی جو ہے یہ میری بات کو مانا، تاکہ تقوی والا بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔